ہونے والے ادارے نے وہ جو کچھ کیا ہے جو کر رہے ہیں وہ انتہائی شرمناک ہے طریق. اس پورے نظام کو تہس نہس کر کے رکھ دیا. 25 کروڑ عوام کے فیصلے کو قتل کر دیا. چند لوگوں کو استعمال کر کے نااہل کر دیا. بس تیرا دختار ہی نے تو مجھے نوٹس کرتا پوچھتا. انہوں نے ایک نئی عدالت بنائی. کوئی ڈگری کا ایشو بھی نہیں. میں سچا کھرا تھا اور مظفر گڑھ کے لوگوں نے یہ ووٹ عمران خان کے نام پہ مجھے دیا. نہ بکا نہ جھکا نہ ان کے کسی پریشر میں نہ کسی بلیک میلنگ میں آیا. وہ کہتے ہیں آپ ہمیں اپنا اکاؤنٹ نمبر دے دو, آپ کو جو چیز ضرورت ہے ہم آپ کو دینے کو تیار ہیں. میرا دشمن بزدل ہے, ناکام و نامراد ہے, جو جمشید دستی سے خوف زدہ تھا. مجھے یہ بتائیں کہ آپ حال ہی میں الیکشن کمیشن کے ریڈار پہ آئے ہیں جس میں آپ کے خلاف یہ کہا گیا کہ آپ نے جعلی اسناد جمع کروائی ہیں. فیصلہ جو آپ کے خلاف ہے اس میں یہ کہا گیا کہ آپ کے خلاف کریپٹ پریکٹسز کی جو کارروائی کی جائے. کیا کہیں گے اس فیصلے پہ؟ رد عمل آپ کا کیا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کا یہ جو ہے وہ اختیارات تھے کہ وہ آپ کو نائل قرار دے سکتا تھا, یہ وہ ایسی جگہ تھی جہاں سے یہ فیصلہ آ سکتا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. گزارش ہے کہ الیکشن کمیشن کے کردار کا پوری پاکستانی قوم کو پتہ ہے اور پوری دنیا کو پتہ ہے. یہ بات قسمتی ہے کہ جو قوم کے اربوں روپاؤں پہ قائم ہونے والے ادارے نے جو کچھ کیا ہے جو کر رہے ہیں وہ انتہائی شرمناک ہے طریق. اگر میں اس پہ بات کروں تو مجھے خود شرم آتی ہے کہ جن نے اس پورے نظام کو تہس نہس کر کے رکھ دیا. 25 کروڑ عوام کے فیصلے کو قتل کر دیا. اب وہی الیکشن کمیشن ہماری نائلی اور آئلی کا فیصلہ کرتا ہے جن کے دار اختیار میں بھی نہیں ہے. اور بڑی افسوسناک بات یہ ہے کہ اسپیکر قومی اسمبلی کے پاس جب ریفرنس آتا ہے اس نے ہمیں بتایا نہیں ہے, سنا بھی نہیں ہے, اور ایک چند لوگوں کو استعمال کر کے وہ ریفرنس چلا جاتا ہے اور اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ ہم نے اس کو نااہل کر دیا. بس تیرا دختار ہی نے تو مجھے نوٹس کرتا پوچھتا. پھر الیکشن کمیشن کی الیکشن کے بعد سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. الیکشن کمیشن کے بعد جو ہے الیکشن ٹریبونل بنتے ہیں. جو بنا, جو بھاولپور میں میرا الیکشن ٹریبونل تھا اور میرے خلاف یہی ایلیگیشن تھے جو کلیئر ہو گئے اور وہ درخواستیں مسترد ہو گئیں. اس کا اپیل کیا تھی, وہ سپریم کورٹ میں تھی, مخالف فریق سپریم کورٹ میں جاتا. مگر انہوں نے ایک نئی عدالت بنائی اور وہاں میں گیا. آپ کو کلیئر کروں کہ آپ فیصلہ پڑھ رہے ہیں, اس میں کوئی ڈگری کا ایشو بھی نہیں ہے. انہوں نے میری اسناد کو چیک کیا, بھیجا, بورڈ میں آئی, ویریفیکیشن ہو گئی, وہ کوئی نہیں ہے. اس میں لکھا سی ای اور ڈی کا فرق, ڈبل ای تھا اور وہاں آئی ٹی تھا, JMSHAID, وہاں ڈبل ای لکھا ہوا اور کچھ نہیں تھا. دوسری چیز تھی کہ جو آپ کے اثاثے ہیں, اثاثہ ہوتا ہے, میری ملکیت ہے, میرا فرد ملکیت ہے, میری جداد ہے, میرے پاس ہے. ایک فیک دعوے کے ذریعے وہ کہانی بنا دی. پھر کہا کہ آپ جو ہے نا, آپ نے پارٹی تھی عوامی راج, اس کا جو ہے نا آپ نے اس کو ریزائن کیا تھا, ہم نے ایکسیپٹ نہیں کیا تھا. بس دیکھو نا ایک بونڈی حرکتیں ہیں. اور اس کے بعد جو PT نظریاتی کا آپ نے ڈکلیریشن دیا تھا جو کہ اس کے مینڈیٹ میں بھی نہیں تھا, جو درخواست گزار ہے, جو ریفرنس, اس میں یہ چیزیں نہیں تھی جو الیکشن کمیشن نے ان کو دے دی. 2 ماہ تک, مثلا 1 مہینہ 24 دن تک میرا فیصلہ محفوظ رہا اور اس کے بعد یہ کر دیا اور مجھے نااہل کر دیا. حقیقتاً آپ دیکھیں اس پہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے. سپریم کورٹ نے واضح کیا کہ اہلی نااہلی کا فیصلہ عدالت نے کرنا ہے, الیکشن کمیشن کا کوئی دائرہ اختیار نہیں ہے. مگر وہ کسی سپریم کورٹ کو, کسی عدالت کو نہیں مانتے. مگر ہمیں اس پہ بڑی خوشی ہوئی ہے کہ میں جو اس آیت کے ساتھ کھڑا تھا, بڑے یقین کے ساتھ, ایمان کے ساتھ اور عمران خان کے ساتھ, میری سچائی پہ یہ مہر ہے یہ فیصلہ. اور یہ سچی بات ہے کہ میری سچائی پہ اللہ کا میں نے شکر ادا کیا. میں نے نوافل پڑھی کہ یا اللہ میں سچا کھرا تھا اور مظفر گڑھ کے لوگوں نے یہ ووٹ عمران خان کے نام پہ مجھے دیا اور میں سرخ ہوا, نہ بکا نہ جھکا نہ ان کے کسی پریشر میں, نہ کسی بلیک میلنگ میں آیا. اللہ پہ فقط دیکھو دنیا عارضی ہے, عہدے عارضی, ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے. میں ایک مزدور آدمی ہوں کہ 5 قومی اسمبلی کے الیکشن جیتا ہوں. تو یہ چیزیں چھوٹی چیزیں ہیں. ہم حق والے لوگ دیکھو نا, حق کے لیے جانیں دے دیتے ہیں, قربانیاں دیتے ہیں. تو ایم این اے شپ کی تو ٹکی کی حیثیت ہی نہیں ہے. کیا ہم بک جائیں, اپنا ایمان کا سودا کریں, ہم کسی فرعونیت کو, اس ظلم بربریت کو پہ بیعت کر لیں اور کہیں کہ آپ ٹھیک کر رہے ہو؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا. اور میں اللہ کے ہاں سرخ ہوں اور خان صاحب کی امانت ہے. الحمدللہ میں کھڑا ہوں ڈٹ کے اور سچ کے ساتھ, حق کے ساتھ, پاکستان کے ساتھ. اور سر آپ کے حوالے سے سوشل میڈیا پہ مختلف جو ہے نا وہ چیزیں چل رہی ہیں کہ آپ نے BA فلاں سن میں کیا, FA فلاں سن میں کیا, مطلب یہ کہا جا رہا ہے کہ BA آپ نے پہلے کیا, FA بعد میں کیا. یہ تمام تر رومرز کے حوالے سے کیا کہیں, افواہوں کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھو یہ گھٹیا حرکتیں ہوتی ہیں, اس کو تو بس ان کو تو خبر ہوتی ہے. کچھ لوگ ہیں جو ان کا
پاکٹ قسم کے لوگ ہیں، یہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں، تو آپ فیصلہ پڑھ لیں نا. اگر وہ فیصلے میں کوئی چیز غلط ہے، کوئی چیز لکھی ہے، جو کچھ میں نے اپنے نامینیشن فارم پہ 2024 میں لکھا، جو میں نے جمع کرائے، اس کے بعد یہ میرے فارم وہاں جو ہے نا، کیونکہ جو آر او تھے وہ تو ان کو تھے نا بیوروکریسی کے، تو انہوں نے میرے کاغذات نامزدگی ریجیکٹ کیے. پھر ہائی کورٹ ملتان بینچ میں وہاں پہ میں گیا، ان نے سارا کچھ کلیئر کیا کہ بھئی یہ چیزیں ٹھیک ہیں، اور اس کے اوپر جو الزامات لگے ہیں مسترد ہائی کورٹ کا فیصلہ. اس کے بعد میرا مخالف لاجت بینچ میں گیا، 3 رکنی بینچ جو جسٹس باقر نجوی کی سربراہی میں تھا لاہور بینچ میں، وہاں وہ رسوا ہوئے. پھر ان کو شکستیں اور درخواستیں خارج ہوئی میرے خلاف. میں الیکشن لڑا اور الحمدللہ میں الیکشن جیت گیا. الیکشن جیتنے کے بعد یہ ٹریبونل بنے، اس میں یہ لوگ ہیں، وہاں یہ چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں. دیکھو نا، میں آپ کو کہا کہ 3 فیصلے انہیں کلیئر کیا کہ یہ ٹھیک ہے اور اوفر. ابھی یہ جو تھا یہ کچھ تھا کہ بھی آپ خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہو، آپ کمپرومائز ہو جاؤ، جو آپ ہم کہیں آپ خاموشی اختیار کرو، ان کی آواز نہ اٹھاؤ، اور جو کچھ ہو رہا ہے ہم کر رہے ہیں خاموش رہیں. تو اس لیے ایک بزدلانہ ایک گھٹیا حرکت ہے. بڑی مذاق کا خیز بات ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہماری جیتی سیٹیں چھین رہا ہے. اب یہی ریفرنس عمر ایوب صاحب کے خلاف ہے، جو ہمارے لیڈر آف دی اپوزیشن ہے. ایک ہمارا منسٹر کے پی کا اس کے خلاف ہے، مگر انہوں نے پشاور ہائی کورٹ سے اسٹے لے لیا، اور انہوں نے کہا کہ ان کا مینڈیٹ بھی نہیں بنتا. میں نے کہا کہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے کہ الیکشن کمیشن کے یہ کام ہی نہیں ہے. مگر اتنا بڑا بے شرمی والا فیصلہ اس سے اور نہیں ہو سکتا کہ منتخب ایم این اے کو 1 لاکھ، میں نے فارم 45 پہ 1,83,000 ووٹ لیا. الحمدللہ جو میرا مخالف ہو وہ تو 26,000 ووٹوں والا 1.5 لاکھ کی لیڈ سے. یار ان حالات میں جب نشان نہیں تھے تو اب یہ ہے نا ایک جذبہ ہے، ایک ملک کی، ہم پاکستان کے آئین اور قانون کی ہم جو ہے نا جنگ لڑ رہے ہو. عمران خان بے گناہ جیل میں بیٹھا ہے، آپ میرے ساتھ بیٹھے ہو، تھوڑی سی بھی ٹینشن نہیں تھی. میں نے آپ کو کلیئر کہا کہ جب یہ ہوا میں نے کہا اللہ تو نے سرخرو کیا، انہی مخالفین کے ذریعے آپ نے عزت دی. آج پورا پاکستان جتنی محبت کرے، پوری دنیا پہ پاکستانی جتنے مجھے کالیں فون پیار کے وہ کہتے ہیں آپ ہمیں اپنا اکاؤنٹ نمبر دے دو، آپ کو جو چیز ضرورت ہے ہم آپ کو دینے کو تیار ہیں، آپ کا کوئی مسئلہ ہم حاضر. اور مجھے فخر ہے کہ میرا دشمن بزدل ہے، ناکام و نامراد ہے، جو جمشید دستی سے خوف زدہ تھا اور وہ ایک اسمبلی سے میرے سے پریشان تھا. اور ایک دیکھو میں ایک عام مزدور کی آواز ہوں، پاکستان میں جو مزدور طبقہ ہے، میں ایک بیلدار کا بیٹا ہوں، خود مزدوری کر کے میں 13-14 سال بھیڑ بکریاں چرائے، مزدوری کر کے میں نے نواب و سرداروں کو شکست دی. تو اس وقت بھی میں عمران خان کے ساتھ آیا اس مشکل حالات میں کہ خان صاحب اس ملک کی لڑائی لڑ رہا ہے، ہر طرف لوٹ مار ہے، میرا ملک اندھیرے میں ڈوب چکا ہے اور اس کے لیے ہم ایک جواز اٹھا رہے ہیں. اگر یہ ایم این اے شپ، تو میں نے کہا ہم تو جان کی بازی لگا گئے نا، ہمیں خوشی ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے سرخرو کیا ہے اپنے حلقے کی عوام سے، خان صاحب کے آگے، کہ میرے دشمن کے ذریعے، میرے مخالف کے ذریعے میری سچائی پہ جو ہے نا وہ ایک الیکشن کمیشن کا جو جبرانہ فیصلہ ہے اس نے ٹھپا لگایا کہ جمشید دستی سچ کے ساتھ کھڑا ہے، حق کے ساتھ کھڑا ہے، عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے، 25 کروڑ عوام کے ساتھ. سر پارٹی بھی آپ کے ساتھ کھڑی ہے، آج پریس کانفرنس میں بھی آپ کا ذکر ہوا، اس کے علاوہ کل جو ڈسکشن کی گئی، جو کمیٹی کی میٹنگ تھی آپ کی پارلیمانی کمیٹی کی، وہاں پر بھی ڈسکس کیا گیا. تو چیلنج کب کریں گے جو ہے فیصلے کو؟ انشاءاللہ پارٹی کو بتا دیا ہے، اس پہ الیکشن کمیشن اپنا ڈاکومنٹس وغیرہ جو ہمارے تھے کاغذات وہ لی ہیں. پھر انشاءاللہ پارٹی جو کہے گی انشاءاللہ اگلے ہفتے تک ہم اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے، جو لیگلی رستہ بنتا ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن کے فیصلے وہ سپریم کورٹ میں بھی چیلنج ہوتے ہیں. تو اس میں جو ہے باقی ان مشاورت جاری ہے، وہ دیکھ کے جو ہے نا پارٹی پوری ماشاءاللہ جتنے ہمارے ورکر ہیں، پاکستانی قوم ہے اور پارٹی کی پوری لیڈرشپ ماشاءاللہ ان کو سلام ہے، کھڑے ہیں. دیکھو جو سارے زیر اطاعت ہیں، ہم کہیں نا کہ جی کیا ہیں، کوئی وہ نہیں کر رہا وہ نہیں کر رہا. کچھ دوست ہیں، کچھ لوگ ہمارے نادان دوست ہیں، ایسے افواہیں پھیلاتے رہتے ہیں. برسٹر گوہر صاحب تھے، عمر ایوب صاحب تھے، زرتاج سی، عامر ڈوگر صاحب تھے، وقاص اکرم ہے، سلمان اکرم راجہ ہے، باقی جتنے ہمارے ایم این اے صاحبان ہیں، سب نے ماشاءاللہ رابطہ بھی کیا، افسوس کا اظہار بھی کیا اور بڑے محبت کر کے ہر جگہ پہ آواز اٹھے. ہمارے جتنے کارکن ہیں اور باقی میں اپنے مظفر گڑھ کے لوگوں کو، اور کیوں تحریک انصاف تو پاکستان ہے، 1 پارٹی سسٹم ہے، اس میں کوئی تحریک انصاف ہے اور پوری 25 کروڑ عوام جتنے مجھے محبت دے رہی ہے، سلام ہے ان کو. تو بہرحال اور مجھے خوشی ہے کہ یار چلو ہماری جو ہے نا، ہمارے سے یہ خوف زدہ تھے میرا مخالف، چلو اس کی جو اپنا اندر کا جو غلیظ پن تھا وہ باہر آ گیا اور ایک جبرانہ اور ان لیگل فیصلے جو ہے نا ہمارے اوپر مسلط. تو پہلے دیکھیں کہ ان کے دائرہ اختیار میں بھی نہیں ہے. بارہ الیکشن کمیشن نے ہماری کتنی سیٹیں جیتی ہوئی، ہماری جو ہے نا وہ انہوں نے ہرا دی ہیں، ہمارے ساتھ کتنا فراڈ کیا ہے. ہماری این اے کی 182 سیٹیں تھیں، اس میں آپ دیکھو کیا کیا، ہماری مخصوص نشستوں کے ساتھ کیا کیا. تو یہ ساری قوم کو پتہ ہے، ہم دیکھو ہم کہیں یا نہ کہیں، پاکستان کے بچے کو پتہ ہے، آپ دیکھ لو پتہ ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. ایک اندھا نظام ہے کہ آپ ایک منتخب ایم این اے کو، اور ان کی بدماشی کے باوجود کہ اس کی ایک آواز ہے، وہ میری آواز ہے، میں کمپرومائز تو نہیں کر سکتا کہ ایک لیڈر جیل میں بیٹھا ہے اور ہم جو ہے نا ہم خاموش رہیں اور اندھے بن کے رہیں اور ٹھیک ہے یا میں ملک سے باہر چلا جاؤں، ٹھیک ہے جی جو کچھ ہو رہا ہے تو اس پہ جو تو ہمارا ضمیر اور ایمان اجازت نہیں دیتا.